پہلے اسحاق ڈار صاحب کی بات کر دوں. اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کس قانون کے تحت بنایا؟ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح. ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے ہمارے آئین میں، یا وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے. اب حضرت نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا کچھ لوگوں کے اوپر رکھنا تھا، اور شاید مقصد یہ تھا کہ اکنامک افیئر ڈویژن جو ہے وہ بھی ان کو ملے. تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا یہ عہدہ جو ہے یہ تخلیق کیا گیا. کوئی بھی اس کو چیلنج کرے گا تو یہ حضرت جو ہے یہ اس منصب پہ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بحیثیت ڈپٹی پرائم منسٹر کوئی بھی حکم کرے گا تو اس حکم کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی منصب یا عہدہ آئین اور قانون میں ہے ہی نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس دن ایک پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی، اور جس پر ایک اینکر پرسن صاحبہ نے جو ہے میری اس خبر کو جو ہے متنازع بنایا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے 2 ہوائی اڈے فراہم کیے ہیں، ایک ایران اور ایک افغانستان کو مانیٹر کرنے کے لیے امریکیوں کو. اور اگر ان ہوائی ایئر بیسز سے ان ممالک پہ کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو ریئیکشن خیبر پختونخوا پہ آئے گا یا بلوچستان پہ آئے گا. تو لہذا یہ، اور آج میں کوشش کروں گا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات کروں کہ یا تو تردید کریں کہ خبر جھوٹی ہے، اور اگر خبر سچی ہے تو یہ ہمارے برادری اسلامک ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کریں گے. یہی کام ضیاء الحق نے کیا تھا جب افغانستان کے معاملات خراب ہوئے تھے، تو انہوں نے ایئر بیسز دیے تھے اپنی ناجائز حکومت کو جو ہے لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کے لیے. یہی کام جو ہے پرویز مشرف نے کیا تھا جب انہوں نے نواز شریف کا تختہ گول کیا، تو انہوں نے ایئر بیسز فراہم کیا تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی ملے. اور اب یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ کام کر رہی ہے تاکہ ان کی جو ناجائز حکومت ہے اس کو لیجیٹیمیسی ملے. یہ اس کی ایک تاریخ ہے. اور یہ جو ایئر بیسز ہے اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا جائے. نہ پارلیمان کو بتایا ہے، نہ کیبنٹ کا کوئی فیصلہ ہے کہ ان لوگوں نے دیے ہیں. اس پر جواب طلبی آپ پارلیمان کے اندر ان کی کریں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے محترم ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، کیا آپ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں پر کورٹ؟ چیلنج ہم اتنے فارغ ہیں کہ یہ جناب علی کہیں گے کہ مسٹر صادق خان، مسٹر علی خان فلاں کو ہم نے بنا دیا. او بھائی یہ ڈپٹی پرائم منسٹر برائے نام ہی ہوگا نا. لیکن اس سے پہلے تو پرویز الہی بھی تھے نا. پرویز الہی بھی پرویز الہی صاحب جو تھے وہ بھی غلط بنے تھے، کیونکہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ زرداری صاحب نے مقرر کیے تھے لیکن آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں ایک تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے اور وہ ایس ایچ او ہونے کی وجہ سے اختیارات ایکسرسائز کرتا ہے. ایک سیکشن افسر ہوتا ہے، سیکشن افسر ہونے کی وجہ سے اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ کل کلاں کو کوئی حکم نامہ جب صادر کرے گا اور نیچے لکھے گا ڈپٹی پرائم منسٹر، تو اس دیکھیے اختیار آپ تب ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب قانون نے آپ کو کوئی اختیار دیا ہو. جب آپ کو قانون نے یہ منصب ہی نہیں دیا ہے تو اپنے تئیں اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں سیلف پروکلیم ڈپٹی پرائم منسٹر. مرد صاحب جاتے ہیں تو کروشل ٹائم ہے، اس ٹائم حکومت کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ حکومت جو ہے ان کو کیا پڑی تھی حکومت بنانے کی؟ ابھی 2 دفعہ انہوں نے مہنگائی کی، پہلے پیٹرولیم مصنوعات میں، دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات میں، پھر پاور یعنی وابڈا قیمت میں، اور اب پھر وابڈا قیمت میں 2.93 روپے جو ہے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں. اور ابھی تو بجٹ آیا ہی نہیں ہے، بجٹ سے پہلے بجٹ آ رہے ہیں. جب بجٹ آئے گا، اور ابھی سن رہے ہیں کہ سورج کی روشنی پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. این ممکن ہے کہ یہ IMF اور یہ دیگر جو انٹرنیشنل اداروں سے قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں پاکستانیوں، وہ دن دور نہیں جب یہ کہیں گے کہ سانس لینے پر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، اٹھنے پر ٹیکس ہے، پھرنے پہ ٹیکس ہے. اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر کس لو. ایسے لوگ نافذ العمل ہیں آپ کے اوپر کہ انشاءاللہ اگر یہ 6 مہینے بھی چل گئے تو انہوں نے پاکستان کو ایک بھیانک مثال بنانا ہے.
دوسرا یہ بتائیے حامد رضا صاحب نے آج کہا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ استعفیٰ دیں اور سڑکوں پہ آ جائیں۔ حامد رضا صاحب کی جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی اگر فیصلہ ہوگا، ابھی تک پی ٹی آئی میں یہ بات کبھی زیر غور ہی نہیں آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاسی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ جو بھی ایسی کوئی تجویز ہوگی پارٹی اس پہ بیٹھے گی، لیکن فی الوقت میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔